ولما توجہ تلقاء مدین، چلتے چلتے مصر سے آگے مدین آ گیا. جس وقت پہنچ گئے حضرت مدین کی طرف، قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، فرمایا امید ہے کہ رب مجھے بتا دے سیدھا راستہ. جب وہاں پہنچے مدین میں، دیکھا کہ ایک کنواں ہے اور اس پر شہر بھر کے حیوان و انسان سیراب ہوتے ہیں. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، جس وقت حضرت تشریف لے آئے مدین کے گھاٹ پر، وردا گھاٹ پر جانا اور صدرا گھاٹ سے واپس ہونا. جس وقت حضرت تشریف لائے مدین کے گھاٹ پر، کلچ حضرت رالو د مدین گزرتا، وجد علیہ امتا من الناس یسقون، حضرت نے پایا وہاں پر ایک کمپو لوگوں کا جو مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں. لوگ جمع ہیں، 10 15 آدمی مل کر ایک بڑا ڈرم بندھا ہوا ہے، وہ نیچے اترتا ہے، پھر اس کو بھر کے نکالتے ہیں، باہر ڈالتے ہیں، ان کی مویشیاں پانی پیتی ہیں. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اور پایا حضرت نے ان کے علاوہ 2 عورتیں جو مویشیوں کو روک رہی تھی. حضرت حیران رہ گئے کہ لوگ سب پانی پلا رہے ہیں. دور فاصلے پر ایک درخت کے نیچے 2 بیویاں کھڑی ہیں، جوان لڑکیاں، ڈنڈے ہاتھوں میں ہیں اور اپنی مویشیوں کو روک رہی. مویشی اتنی جانتی، وہ تو لوگوں کے جانوروں میں آ کے پانی پیے گی. حضرت کا دل بھر آیا کہ اوہو، لوگ پانی پلا رہے اور 2 لڑکیاں اپنی مویشیوں کو روکی ہوئی ہیں. اور یہ انبیاء کے کریمانہ اخلاق ہے کہ مظلوم پر ترس کھاتے ہیں، اور خواتین بھی ہر دور اور ہر زمانے کے اندر مظلوم ہے، کوئی شک نہیں اس میں. اس اوریانی کے دور میں، مغربی تہذیب میں اور ناکارہ کلچر میں اب بھی عورتیں 1000 نمبروں کی مظلوم، قسم قسم پریشانی ہو. قال ما خطبكما، حضرت نے دونوں بیویوں سے پوچھا کہ تمہارا کیا کام ہے یہاں؟ قالتا لا نسقی، دونوں نے کہا ہم نہیں پلا سکتے حتی یصدر الرعاء، یہاں تک کہ چلے جائے یہ چرواہے. چرواہے اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا کے چلے جائیں اور پیچھے کچھ گن بلا پانی رہ جائے گا، ہمارے مویشی پی لیں گے. وابونا شیخ کبیر، اور ہمارے والد صاحب بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ خود کام نہیں کر سکتے، ہم مجبوراً باہر آئے. اور جب مرد نہ ہو اور وہ بیمار ہو اور مردوں کا انتظام نہ ہو تو خواتین مجبوراً ضرورت حیات کے لیے باہر نکل سکتی ہیں. حضرت موسیٰ نے جب یہ سنا، آپ نے لوگوں کی مویشیاں اس طرف ہٹائی. زوراور مضبوط آدمی تھے، مصر والوں کو سیدھا کر کے آئے. اور وہ جو ڈرم 10 15 آدمی اتارتے تھے، حضرت نے اکیلے اتارا نیچے، پانی نکال کے وہاں ڈالا. سب دنیا دیکھ رہی ہے، اور حضرت نے ان بیویوں کی مویشیوں کو چھوڑا کہ یہ پانی پہلے پیے. دی لیڈیز اینڈ فرسٹ. غریب کہاں فرق کافی جس سے نمبر آیا. فسقا لہما، پس پانی پلایا حضرت نے ان دونوں کی مویشیوں کو. مویشیاں سیر ہو کر کے جب روانہ ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرف سے جا کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے. ثم تولا الی الظل، پھر چلے گئے درخت کے چھاؤ کی طرف. مفسرین کو یہ پتہ بھی چلا ہے کہ یہ کیکر کا درخت تھا جو بوادی کے اندر اگتا ہے. فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، فرمائے پروردگار بے شک میں جو ہوں، جو آپ مجھے دیتے ہیں بھلا سب محتاج ہوں. اس جوانی پر، طاقت پر کوئی فخر نہیں، خدایا تیری نعمت، تیری مدد کا محتاج ہوں. اور یہ انبیاء کی ابدیت و تواضع ہے. مفسرین لکھتے ہیں یہ دعا اکسیر ہے بغیر سبب کے شادی کے لیے، بغیر سبب کے. ایک مسافر آدمی ہے، کہیں آیا ہوا ہے، اس کی کیا شادی ہوگی؟ وہ صبح و شام ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. دیکھو ذرا، راستے سے سیٹ صاحب پکڑ لے گا، آ میرا بیٹا تجھے داماد بناتے ہیں.
فجاءت احداهما تمشي على استحياء، وہ بیبیاں مویشیوں کو لے کے گھر گئی. ان کے والد تھے شعیب علیہ السلام. انہوں نے کہا آج سویرے آ گئی اور بہت ٹائم پر پہنچ گئی، خیریت ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ایک مسافر وہاں درخت کے نیچے کھڑا تھا، اس نے جو دیکھا کہ ہمارا نمبر نہیں ہے، جب سب چرواہے بھیڑ بکریوں کو لے کے چلے جائیں ہم بچا ہوا پانی پلائیں گے. اس نے تمام چرواہوں کو اور ان کے ریوڑوں کو ہٹایا اور وہ ڈرم اکیلے نکال کر کے ہماری مویشیوں کو پانی پلایا، ہم کو فارغ کر دیا اور واپس جا کے درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا. شعیب علیہ السلام نے کہا مسافر آدمی ہے، انجانی میں آپ کے ساتھ احسان کیا ہے، تم بھی جا کے اس کو بلا لو، کوئی کھانا وانا کھلائے، کچھ آرام کر لے، ممکن ہے ہم بھی اس کی خدمت کر لیں. اور یہ دستور ہے انسانوں کا کہ احسان کے بدلے میں احسان کرتے ہیں، احسان کے بدلے میں احسان کرتے ہیں. میں نے حیوانات دیکھے ہیں کہ وہ بھی احسان جانتے ہیں. فجات ہو آ گئی ان میں سے ایک حضرت کے پاس، احداہما ایک ان دونوں میں سے، تمشی چل رہی تھی حیا کے ساتھ، چادر اوڑی ہوئی ہے، منہ ڈھکا ہوا ہے. اور عورتیں جب راستے پہ چلتی ہے تو کنارے سے چلتی ہے، نہیں کہ بولو پہلوان کی طرح ایک ہاتھ یہاں رکھے ایک یہاں چلتی جائے، ایسے جیسے کوئی ڈاٹسن جا رہا. تمشی علی استحیاء ہے، یہ نہیں فرمایا کہ تمشی قد دنیا. قالت کہنے لگی ان ابی یدعوک، بے شک میرے ابا جان پکار رہے ہیں آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیکا کہ آپ کو بدلہ دے، اجر ما سقیت لنا، وہ اجر اس کا جو آپ نے پانی پلایا ہماری مویشیوں کو. موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے والد نے آپ کو یاد کیا ہے، آپ ہمارے گھر چلے. حضرت فوراً روانہ ہو گئے. انبیاء بے تکلف ہوتے ہیں اور وہ زیادہ نخرے پخرے نہیں کرتے ہیں. تکلف تو انسانیت کی کمزوری ہے اور انبیاء علیہ السلام اعلی انسان ہوتے ہیں. فوراً تشریف لے گئے. جب تشریف لے گئے الیک سلیک ہو گئی. حضرت شعیب نے ان کی دعوت کی، سب کچھ تواضع جو انسانیت کے آداب ہے اس سے فارغ ہوئے. تو حضرت شعیب نے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تو حضرت نے فرمایا میں مصر کا رہنے والا ہوں، وہاں اس طریقے سے میں پیدا ہوا ہوں اور یوں پلا بڑا ہوں، اور اب میرے ہاتھ سے قتل ہوا ہے اور فرعونی جو ہے نا مجھے چھوڑ نہیں رہے، میں وہاں سے بھاگ آیا ہوں. فلما جاءہ، جس وقت حضرت آئے ان کے پاس، وقص علیہ القصص، اور بیان کیا ان کو سارا حال. قال لا تخف، شعیب نے کہا ڈرنا نہیں، نجوت من القوم الظالمین، بچ گئے ظالم لوگوں سے. یعنی مدین مصر کا قلمرو نہیں ہے، یہاں فرعون کی نہیں چلے گی، یہاں دوسری حکومت. قالت احداہما، کہنے لگی دو لڑکیوں میں سے ایک، یا ابتی، اے ابا جان، استاجر ہو، انہیں کوئی جارہ پہ رکھ دیجئے. ان خیر من استاجرتا، یہ بہترین ہے جس کو آپ رکھیں گے، القوی الامین، قوت والے اور دیانتدار ہے. آہا کیا آنکھیں تھی، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. کیا پاک بیوی و پاک نگاہیں، ایک ہی نظر میں تاڑ لیا کہ یہ عام آدمی نہیں ہے، بہت قابل آدمی ہے، بہت طاقتور تو یہ دیکھا کہ ڈرم اکیلے نکالا، اور امین و دیانتدار اس لیے کہ غیر ضروری ایک بات نہیں کی، فوراً پردے میں جا کے کھڑے ہو گئے، اجنبی عورتوں سے کوئی زیادہ باتیں نہیں کی. تو گھر میں ایسے افراد رکھے جاتے ہیں جو گھر والوں کی عزت کا خیال رکھیں، عزت کا خیال رکھیں.